السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 95 سے کریں گے، یعنی 95۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھوڑنے والا ہے، وہی مردہ سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار سے مردہ کو نکالتا ہے، وہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں پلٹے جا رہے ہو۔ یہ جو اس آیت میں پورا آخری جو حصہ ہے، فانا تؤفکون، یہ بھی متعدد بار قرآن مجید میں وارد ہوا ہے، یعنی گویا کہ اس طریقے سے استفہام اور استدلال اور تنبیہ سبھی چیزیں یکجا کر دی گئی ہیں کہ ایک ایسی ذات جو پوری کائنات کی خالق ہے، کریٹر ہے، اس کو چھوڑ کر تم کریشن کے آگے سجدہ ریز کیوں ہوتے ہو، اور وہی جو سب کچھ بنانے والا ہے اسی کی بنائی ہوئی مخلوق، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، انسان ہو، یا کوئی بھی عظیم الشان کوئی ہستی ہو، یا بہت بڑی کوئی طاقت و قوت کا کوئی مظہر ہو، تو بہر صورت وہ سب کے سب مخلوق ہیں۔ اور اللہ کی تو عظمت یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے دانے سے مکمل درخت وجود میں لاتا ہے، اور اس درخت سے پھر ویسے ہی دانے وجود میں آتے ہیں۔ یعنی جو پورا جو چین ہے، جس طرح سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہی حال ہماری اور آپ کی، ہم تمام انسانوں کی ابتدا اور انتہا کا مسئلہ بھی ہے۔ تو یہ بس ایک مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک بیج سے، ایک دانے سے کس طرح سے اس نے نظام کو قائم کیا ہے۔ وہ تو اتنا عظیم الشان ہے کہ نہیں سے وجود میں لایا، اور پھر وجود میں جو بہت مختصر سی یونٹ تھی اس کو بھی اور اس نے بڑا کرتے کرتے اس میں بہت سارے پودے لگے، پھل لگے، اور اس کے پھر منافع پھیلتے چلے گئے۔ تو اب یہ سوال کیا جا رہا ہے، جب ایک خالق اتنا بڑا موجود ہے تو اس کی مخلوق کے آگے سجدہ ریز کیوں ہوتے ہو؟ بہت سارے لوگوں کے پاس میں بہت سارے جسٹیفیکیشن ہوں گے، لیکن آدمی عقل و خرد استعمال کرے تو یقینی طور پہ اس بات کو مان لے گا کہ جب ایک خالق اتنا کمزور نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی دوسرا، کوئی اور سہارا چاہیے انسان تک پہنچنے کے لیے، وہ پوری کائنات کو چلانے والا ہے، پورے نظام کو بنانے والا ہے، اور اسی کے آگے ہمیں سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ دیکھیے، قرآن میں علم کے اوپر بہت ایمفیسس دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے اور آیات کو سمجھنے کے لیے اس علم کے استعمال کی بات بتایا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے اللہ نے صلاحیتیں ہمیں دی ہیں جس کی مدد سے ہم اللہ کی کائنات کو سمجھ سکتے ہیں اور اس سے اس کی عظمت کو پہچان سکتے ہیں۔ جیسے ابھی پچھلے سیشن میں ہم جو ڈسکس کر رہے تھے کہ پھلوں کے پکنے کے تعلق سے یہ تھا کہ ان کو پھلنا اور ان کے پکنے کی کیفیت دیکھو، تو یہ وہ چیز ہیں جس کو جو اس میدان کا علم رکھتا ہوگا وہ تحقیق میں جا کے زیادہ اچھا سمجھ سکتا ہے۔ بظاہر تو صرف ہمیں رنگت بدلتی نظر آتی ہے کہ ایک آم ہے، پہلے ہرا ہوا، پھر پیلا ہوا، پھر سختی سے نرم ہوا، پھر اس میں خوشبو آئی، لیکن اندر جو تبدیلی آ رہی ہے، جو کیمیائی تبدیلی آ رہی ہیں، وہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس کا علم رکھتے ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بھی بیان کی ہیں اپنی آیت کے تعلق سے، جن کو کوئی بہت زیادہ علم نہ رکھتا ہو تو بھی وہ سمجھ سکتا ہے اپنے سراؤنڈنگ سے دیکھ کے۔ جیسے یہاں اس نے بتایا کہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ جب دانے کو زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اس میں سے ایک کلہ پھوٹتا ہے، ایک اسپراؤٹ آتا ہے، اور گٹھلی میں سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بالکل اپرنٹ ویزیبل چیز ہے جس کو ذرا سے بھی، کیونکہ جو اتنا بھی نہیں دیکھتا تو پھر اس کو تو، یعنی قرآن واقعی اندھا کہتا ہے، یعنی آنکھوں رکھتا ہوا اندھا، جس کو کائنات کی کچھ چیزیں نظر نہیں آتی، جس کو آیات نظر نہیں آتی، جس کو انسانیوں کی کیفیت نظر نہیں آتی، تو یعنی جس کے اندر تھوڑا سا بھی ویژن ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو سمجھا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اپنی عظمت کا احساس دلا سکے کہ دیکھو یہ ہے وہ رب۔ کیونکہ عموماً جب ہم کسی سے متاثر ہوتے ہیں یا اس سے جڑتے ہیں تو اس کے پیچھے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو طاقت ہے، چاہے وہ روحانیت والی ہو، چاہے وہ سیاسیت پیسے کی ہو، اس سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری کسی نہ کسی اسٹیج پہ مدد کر دے گا۔ اور جو جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ صاحب ان کا درجہ وہ ہے کہ اللہ کے بڑے قریب ہوں گے تو یہ کچھ ہماری مدد کر دیں گے، تو وہاں وہ بظاہر یہ بتا رہا ہے کہ اصل مدد کرنے والا وہ ہے اور وہ تمہارے بالکل قریب ہے۔ اس کے لیے جب ایکسیس پاسبل ہے اور ایکسیس اویلیبل ہے تو تم ادھر ادھر کے راستوں میں کیوں گھوم رہے ہو؟
دوسری چیز یہاں پہ جو نوٹ کرنے کی ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی اس طرح کی بات کہی ہے کہ اللہ ہی دانے کو پھوڑنے والا ہے، گٹھلی کو پھوڑنے والا ہے، اس طرح سے کئی جگہ کا ذکر جو اللہ کا اس انداز سے قرآن میں ملتا ہے، تو وہاں در حقیقت مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے قوانین ایسا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کرتا ہے لیکن کس طرح کرتا ہے، جیسے سارا کام اس کا اس دنیا میں اور پوری کائنات میں اس کے قوانین کے تحت چلتا ہے۔ تو جب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، تو در حقیقت اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کے قوانین ہیں جو دانے اور گٹھلی کو پھوڑتے ہیں۔ اب اس میں یہ عرض کروں کہ یہ بہت ایک سیدھی سی بات ہے جو سمجھ میں آتی ہے کہ برسات کے دنوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حالانکہ اب تو یعنی لکڑی کی کیواڑیں چوکھٹیں بڑی کم ہو گئی ہیں، لیکن جہاں لکڑی کے دروازے اور چوکھٹیں ہوں تو وہاں برسات کے دنوں میں وہ پھول جاتے ہیں اور دروازے ٹائٹ ہو جاتے ہیں، چوکھٹیں ٹائٹ ہونے لگتی ہیں، تو وہ جو لکڑی ہے وہ پھول گئی۔ کیوں پھول گئی؟ کیونکہ اس نے پانی کو چوس لیا۔ کہاں سے چوس لیا؟ کہ جو ہوا میں نمی بڑھی بارشوں کی وجہ سے۔ تو یہ جو پروسیس ہے جس میں کوئی بھی بے جان چیز پانی کو چوس لیتی ہے، اس کو ہم امبیبیشن کہتے ہیں، یہ قانون ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ بیج جو ہوتے ہیں ان کے چھلکے ہمیشہ ایسے مادے کے ہوتے ہیں جو پانی کو جذب کرتے ہیں۔ اب اس میں بڑی دلچسپ مثال ہے کہ جو تیل کے بیج ہیں، مثال طور پہ سرسوں کا بیج ہے، اس کے اندر سرسوں ہے، تیل ہے موجود اس کا، جب پکا ہوا دانہ ہے تو اس میں تیل ہے سرسوں کا۔ یہ تیل ہم دیکھتے ہیں پانی میں نہیں گھلتا، نہ پانی کو جذب کرتا ہے، لیکن اس بیج کے اوپر جو چھلکا ہے وہ سیلولوز کا ہوتا ہے، جو ایک ایسا مادہ ہے جو پانی کو جذب کرتا ہے۔ تو یہ بیج یعنی جب سرسوں کا بیج زمین میں بویا جاتا ہے تو وہی قانون جو اللہ نے بنا رکھا ہے کام کرتا ہے کہ وہ جو چھلکا ہے سیلولوز کا، جو سیلولوز کاربوہائیڈریٹ کی قسم ہوتی ہے، اور یہ ڈیڈ ہوتا ہے، یعنی جو چھلکا ہے اسی بیج کا، ہر بیج کا چھلکا مردہ ہوتا ہے، یہ پانی جذب کرتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح لکڑی جذب کرتی ہے۔ اس پانی کو جذب کر کے اس پانی کی مدد سے کچھ کیمیائی ری ایکشن ہوتے ہیں اس بیج کے اندر، اور اس میں جو غذا ہے وہ تحلیل ہوتی ہے، ڈیکمپوز ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا ایمبریو ہے جو کلہ ہے، اس کو وہ سپلائی کرتی ہے غذا، جس کی وجہ سے اس کی گروتھ شروع ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں وہ بیج میں سے پھل نکلا، سوری اسپراؤٹ نکلا، جس کو ہم قلہ بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ تو ابھی اللہ کے قوانین ہیں سارے، تو ان کو سما اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ کتاب دیکھیے، اس قرآن کو سائنس کی کتاب تو ہے نہیں کہ وہ امبیبیشن بھی سمجھائے، پھر آسموسس بھی سمجھائے، اور پھر سارے پروسیس سمجھائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس نے اپنا نام استعمال کیا کہ اللہ ایسا کرتا ہے، یعنی اس کے قوانین کرتے ہیں۔ اب اگر تم علم رکھتے ہو تو ان قوانین کو اور اللہ کی ان آیات کو سمجھ جاؤ گے۔ اس کا بالکل واضح اظہار اس آیت میں ملتا ہے کہ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے اپنی آیات کھول دی ہیں ان لوگوں جو علم رکھتے ہیں۔ تو جنہوں نے اس علم کو حاصل کیا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ اندر بیج کے فوڈ میٹیریل کچھ بھی ہو، یعنی اسٹارچ ہو، فیٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، لیکن اس بیج کا چھلکا ہمارا کاربوہائیڈریٹ کا اور سیلولوز کا ہوگا جو ہمیشہ پانی چوستا ہے، لہٰذا اس کا جرمینیشن، اس کا اگنا پاسبل ہو جاتا ہے۔ یہی کیفیت گٹھلی میں ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اس بات کی طرف یہ پوائنٹر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین جتنے یعنی منضبط ہیں، بندھے ہوئے ہیں، منظم ہیں، اور سیکوینشلی چلتے ہیں ایک کے بعد ایک، یعنی پورا نظم ہے ان کے اندر، ایسا رب کیا ہمارے لیے جو ہدایت اور پیغام یہ قانون دے گا کیا وہ درست نہیں ہوں گے؟ دوسرے ہم سامنے دیکھتے ہیں کہ کوئی اور طریقہ ایسا نہیں ہوگا جس سے کسی ایک بیج سے ہم پودا اگا سکیں، بھلے ہم آرٹیفیشلی دیکھیں، آج آرٹیفیشل کلٹیویشن ہوتا ہے، زمین کی جگہ پانی میں اور ریت میں آرٹیفیشل کلچرز میں بیج اگائے جاتے ہیں، پودے بنائے جاتے ہیں، پوری پوری فصلیں بنائی جاتی ہیں، اور پھر وہ مارکیٹ میں لائی جاتی ہیں۔ تو آپ نے میڈیم بدلا کہ مٹی کی جگہ پانی لے آئی یا ریت لے آئی، لیکن اس میں غذائیت وہی ڈالنی پڑتی ہے جو زمین کی سوائل میں ہوتی ہے، یعنی ہم نے لوکیشن بدل دی، لیکن جو پروسیس ہے اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ یعنی زمین سے جو غذائیت ایک بیج لے رہا ہے اس کو اس غذائیت سے ہٹا دیں تو بیج کی گروتھ نہیں ہوگی، یعنی سسٹم جو ہے اللہ تعالیٰ کی
آیات کے کام کرنے کے، وہ ایز اٹ از رہتے ہیں، ان کو ہم سمجھ کے ایک دوسری جگہ، ایک دوسرے اسٹیج پہ اس کو ہم کر پاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس سے آزاد کر دیں یا کسی اور چیز کے مدد سے اس کو گرو کرا لیں یا بڑھات کرا لیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو قوانین اس نے ہمارے لیے دیے ہیں وہ بھی اتنے ہی کارگر ہوں گے جتنے ہمیں نیچر میں ہر جگہ نظر آتے ہیں، کیونکہ اس کے قانون کے تحت جو چیز بھی بنتی ہے وہ بہترین بنتی ہے، بہترین رزلٹ دیتی ہے، زبردست ایفیشینسی ہوتی ہے اس کے پروسیس میں۔ اسی لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہی تو اللہ ہے، یعنی دیٹ از دا گاڈ، جس کے سسٹمز اتنے پرفیکٹ ہیں، پھر تم کہاں پلٹے جا رہے ہو، تم کس طرف جا رہے ہو؟ تو ذرا سوچو تو صحیح۔ تو یہ دماغ کو استعمال کر کے، غور و فکر کر کے، تفکر کر کے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کی نشانی دکھا رہا ہے ہمیں کہ تم اس طرف پلٹو۔ چلیے اب اگلی آیت لیتے ہیں۔ خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ رات کے اندھیروں کو چیر کر صبح نکالنے والا، اور اس نے رات کو سکون ٹھہراؤ بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا، یہ بہت باخبر طاقتور کے بنائے ہوئے پیمانے ہیں۔ اسی کو کنٹینیو تشریح آپ کر لیں۔ جی، اس میں دیکھیے ایک دوسرے آسپیکٹ کو لیا گیا ہے کہ رات کے اندھیرے کو چیر کر، یعنی جب صبح کا نکلنے کا جو منظر ہوتا ہے تو افق پہ جہاں سے روشنی آتی ہے ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک تاریک پردہ تھا جس میں سے ہلکی سی کو روشنی جھلکنی شروع ہوئی۔ تو یہ بالکل منظر کشی ویسی ہے جیسے نظر آتی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب نظر ہو، ویژن رکھتا ہو، تو اس کے لیے بڑا اچھا شعر ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ یعنی جو صبح کا منظر ہے وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو واضح کر دیتا ہے کہ اگر کوئی صاحب بصیرت ہو، یعنی نظر رکھنے والا ہو، یہ کیفیت ایسی ہے کہ اگر نظر ہو تو ہر ذرے میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اور یہ جو سوچ ہے یہ اکراس دا ریلیجنس ہمیں ملتی ہے، کیونکہ سورس ایک ہے، ہدایت ایک ہے جو آئی ہے، اور اس کے ہمیں اندازے دیگر مذاہب کو فالو کرنے والوں میں ملتے ہیں۔ مثال میں اسی چیز کو ہمارے جو بھائی ہیں دیگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کڑ کڑ میں بھگوان، ہر ذرے میں آپ کو جلوہ نظر آتا ہے اس کریٹر کا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ نظر، کہ آپ دیکھ سکیں اور سوچ سکیں کہ جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہی ہے، اس کا میسج کیا ہے، اور کیا اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دوسری نشانی بتائی ہے کہ وہ رات کے پردے کو چیر کے صبح نکال کے لاتا ہے، اور رات کے تعلق سے اس نے جو چیز یہاں چنی ہمیں سمجھانے کے لیے، اسے بتایا کہ رات کو سکون بنایا۔ اب رات کے سکون کی جو بات ہے تو اس کو ہم اکثر نوٹ کرتے ہیں کہ اگر شہر کی ہمہ ہمی نہ ہو، شہر میں تو دیکھیے ہمارے ہاں ہم آرٹیفیشل دن بنا کے رکھتے ہیں تو رات بھی پتہ نہیں کب سیٹ ہوتی ہے ہمارے یہاں، کیونکہ ہمارا جسم جو لائٹ کے لیے سینسیٹیو ہے، ہماری آنکھیں، ہمارا دماغ، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ سن سیٹ کب ہو گیا۔ لیکن جہاں آپ گاؤں دیہات میں جائیے، جہاں پہ ضرورت کے لائق ہی بتیاں جلتی ہیں، یعنی مالز کا سین نہیں ہے یا وہ شو رومس نہیں ہیں جگمگاتے ہوئے، تو آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے یعنی سن سیٹ کا، تو میکسیمم پرندوں کے بولنے کی آوازیں آتی ہیں، یہ جانوروں کی، پرندوں کی خاص طور سے۔ اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ سارا کمیونیکیشن اپنا ختم کر رہے ہیں، وائنڈ اپ کا وقت ہے، کہ جیسے ہم کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے جلدی جلدی چیز سمیٹتے ہیں نا کہ بھئی چلو، اس کے بعد دوسرا فیز شروع ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جو سکوت طاری ہو جاتا ہے تو چند ہی پرندے جو رات میں اڑتے ہیں اور رات میں غذا تلاش کرتے ہیں، ان کی آوازوں کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ یعنی رات کے جو جانور ہیں، جن کا ایک طرح سے دن رات میں شروع ہوتا ہے، ان کی کہیں کہیں آواز سنائی دے جائے ورنہ پورا سکون ہوتا ہے۔ تو اسی سکون کی بات ہی بتائی گئی ہے ہمیں بھی، اور اس سکون کی پیچھے بھی بڑی حکمت ہے۔ ایک دفعہ ایک سیشن میں نے ذکر کیا تھا کہ رات کا وقت جو ہے وہ سکون یعنی ٹھہراؤ، آرام کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ دن بھر جو ہم کام کرتے ہیں، جو انرجی ہماری استعمال ہو جاتی ہے، جو چیزیں ہماری استعمال ہو جاتی ہیں، رات میں ان کو آرام دینے اور ان کو ریچارج کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک مدت ہوتی ہے نیند کی جو
ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں، انرجی زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کا سلیپ پیریڈ زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے جو بچہ پیدا ہوا ہوتا ہے اس کے سلیپ آورز بہت ہوتے ہیں، 12 12 10 10 گھنٹے سوتا ہے، کیونکہ اس کے ہاں انرجی کنزمپشن پیٹرنز دوسرے طرح کے ہیں. اس کے بعد جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک ساؤنڈ سلیپ ہمیں منیمم 6 سے 8 گھنٹے کی چاہیے ہوتی ہے تاکہ جیسے ہم ریچارج ہو سکے. اور اس میں وقت کا بھی نوعیت ہے، اہمیت ہے. مثال طور پہ جو چیزیں ہماری جسم میں کچھ ہارمونز بھی ہیں، وہ جب ریچارج ہوتے ہیں تو ان کا آئیڈیل ٹائم رات کے 10 سے صبح 4 بجے تک کا ہے. جو شہری زندگی میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ لیٹسٹ ایک نائٹ سیٹ ان کا ٹائم ہو سکتا ہے، ورنہ گاؤں میں تو عشاء کی نماز پڑھ کے موسم کے حساب سے گرمی ہے تو شاید 9 بجے، سردی ہے تو 8 بجے لوگ سو جاتے ہیں اور اللہ صبح بیدار ہوتے ہیں. شہروں میں اگر ہم رہتے ہیں اور ہمیں اس چیز کو نہیں فالو کر سکتے تو ہمارے پاس 10 to 4 یا اس کے آس پاس کا وقت ہم اپنا بنا کے رکھیں تو ہماری باڈی پوری طرح سے ریچارج ہو جاتی ہے. یہ وہی اللہ کے قوانین کی بات ہے جو بیج کو اور گٹھلی کو پھوڑ کے اس میں سے اسپراؤٹ نکالتا ہے. دو مثالیں یہاں پہ دے دی ہیں چاند تاروں کی. اور اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو چاروں طرف نہ صرف یہ کہ اس کی نشانیاں دکھتی ہیں، بلکہ نیچر میں وہ کتنا اچھا کام کرتی دکھتی ہیں، ان کی خرابی کہیں نہیں دکھتی ہمیں. نیچر کی کریشن میں، پروسیس میں کوئی فالٹ ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتا، اور اس چیز کا قرآن بھی ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ تم دیکھ لو نیچر میں کہیں فالٹ دکھے تو ایسے پرفیکٹ لاز جس نے بنایا اس نے ہمارے لیے یہ رات کو سکون کے لیے بنایا ہے. تو اگر ہم اس پیریڈ میں نہیں سوتے، ہم کوئی یہ سوچے کہ بھائی 6 یا 8 گھنٹے کی نیند پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے میں 2 بجے سو کے 10 بجے اٹھ جاؤں گا، 3 بجے سو کے 11 بجے اٹھ جاؤں گا، 12 بجے اٹھ جاؤں گا، جیسے آج کل بہت سے ہمارے لوگ کرتے ہیں، نوجوان بھی اور بڑے بھی عمر کی، کیونکہ اب تو عمر کا بھی جو بیریئرس تھے ختم ہو چکی ہے، کیونکہ مشغولیتیں سب کی ایک سی ہو گئی ہیں. سب کو ریلیں اور موبائل دیکھنی ہے، انٹرٹینمنٹ کرنا ہے، تو رات کے 2 2 3 3 بجے تک جاگ رہے ہیں. تو اس میں وہ جو ریچارجنگ ہو رہی ہے ہمارے جسم کی وہ خراب ہونے لگتی ہے. اور جیسا پچھلے سیشن میں بات کری تھی، باڈی کا بیلنس بگڑنے لگتا ہے. جب بیلنس بگڑنے لگتا ہے، توازن بگڑنے لگتا ہے، تو بیماریاں وجود میں آنے لگتی ہیں. اور اسی لیے آج بہت کم عمری میں بھی ہمیں نئی نئی طرح کی بیماریاں ملتی ہیں، اور بیماریوں کی فریکوینسی اور شدت بڑھی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے قانون توڑے ہیں، کھانے پینے کے تعلق سے، آرام کے تعلق سے، سکون کے تعلق سے. تو یہاں جو سکون کی بات ہے تو اس کے پیچھے ایک حکمت بھی ہے کہ اس میں ہم اپنی باڈی کو ریچارج کرتے ہیں. تو جس طرح ہمارے موبائلس کو ریچارج چاہیے، اس میں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا. ہماری باڈی کی ریچارجنگ کے لیے ایک ٹائم فیز ہے، اور وہ رات کا ہے، اور جو سکون کے لیے بنائی گئی ہے. اور رات کب شروع ہوتی ہے؟ جب سورج ڈوب جاتا ہے. اور کب تک چلتی ہے؟ جب سورج نکلتا ہے. تو اس میں 10 سے 4 کا جو وقت دیا جا رہا ہے ریچارجنگ کا، اس میں یہ ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد بھی اگر آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے 10 11 بجے تک. اس کے بعد آپ کو سونا ہی ہے اور پھر الگ صبح اٹھنا ہے. سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا، پیچھے بھی اس بات کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سالوں کا، مہینوں کا، دن کا، وقت کا حساب لگانے کے لیے ہیں. تو یہاں ایک چیز بھی ہمیں دیکھنی چاہیے اور غور کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم لوگ کچھ شدت پسندی کے مزاج میں آ جاتے ہیں تو ہمارے نیریٹیوز بدل جاتے ہیں. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے. اس آیت میں دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور دونوں کا پرپز آف کریشن حساب بتایا گیا ہے among ادر تھنگس. اور بھی اس کے یعنی فائدے ہیں انسانیت اور پوری کائنات کے لیے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم چاند کی بیسس پہ بھی کیلنڈر بناتے ہیں جس کو قمری کیلنڈر کہتے ہیں، اور اس کو کسی وجہ سے اسلامی کیلنڈر بھی کہہ دیا جاتا ہے. وہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے. سورج سے جو کیلنڈر بنایا جاتا ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہی ہے جو ہمیں گھر گھر دکھتا ہے، اور جس کے حساب سے ہماری مہینوں کی تنخواہیں سے لے کے ہماری فائنینشیل ایئر اور ہماری اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ سیٹ ہوتی ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں، قرآن کے احکامات پہ نہ نظر ہے، نہ اس کو سمجھ کے ان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جہاں پہ بھی کیلنڈر کی بات آتی ہے ایک دم ہم مسلمان ہو جاتے ہیں. اور نئے سال کی گریٹنگ کسی کو 1 جنوری کو دیجئے تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ سال ہمارا تھوڑی ہے. اچھا، جو صاحب یہ کہتے ہیں اور اس ریگریٹفلی اس گریٹنگ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں بڑی ناگ بھاؤں چڑھا کے، وہ بھی کیلنڈر یہی یوز کرتے ہیں. ان کے یہاں کہیں پہ بھی آپ کو قمری کیلنڈر کی تاریخیں یا مہینوں کا ذکر نہیں ملے گا، لیکن ایک تعصب بلا وجہ کا،
ایک بلا وجہ کا ایکسکلوژن، اور یہ اور ایسی حرکتیں ہماری وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی دیگر ساتھ رہنے والے اقوام سے دور کیا ہے۔ ایک ان نیسیسری ایکسکلوژن، دیکھیے جسٹیفائڈ ہو سکتا ہے، کوئی ایکسکلوژن جسٹیفائڈ ہو سکتا ہے کہ جہاں اللہ کی وحدانیت کی بات ہو جائے، اور وہ بھی مجھے کہنے کا حق اس وحدانیت پہ کھڑے ہونے کا یا اسرٹ کرنے کا جب ہے جب میں واحد اللہ کے احکامات پہ چلنے والا ہوں، یعنی میں ایک ایسا مسلمان ہوں جو پورے قرآن کو سمجھتا ہے اور اپنی زندگی کی ہر اسفیئر میں اس قانون کو لاگو کرتا ہے اور اسی کے حساب سے زندگی گزار رہا ہے۔ وہ ایک وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی لاکھ چلن ہو لیکن میں اپنی بیٹی کو جہیز کے نام پہ کچھ نہیں دوں گا، وہ یہ اسٹینڈ لے سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ نہ دین کو سمجھیں، نہ قرآن کو سمجھیں، نہ اس پہ عمل کریں، اور نہ سب سے اہم جو کور ایشوز ہیں ان پہ بات کریں، وہ پیریفیرل ایشوز پہ لڑتے رہتے ہیں، یہ ایک فطرت ہے، ہماری قومی فطرت ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، کیونکہ یہ ہر سال مجھے تجربہ ہوتا ہے۔ محرم کے دنوں میں بڑے زور شور سے مبارکباد کی شروعات ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ اس کو آبزرو کرتے ہیں اس کیلنڈر کو؟ اور اگر کرتے بھی ہیں تو کس نے کہہ دیا کہ قمری کیلنڈر اسلامی ہے اور شمسی کیلنڈر جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے؟ یہاں تو چاند و سورج دونوں کے لیے بتائے، لیکن یہ بات سمجھے وہ جس نے قرآن سمجھا ہو۔ ہمارا اسلام تو ہمارے بڑوں نے سمجھایا ہے، اور جو بڑوں نے پاس کیا اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ تعصب پہ اور ایکسکلوژن پہ بیسڈ ہے۔ بہت کم لوگ تھے جو انکلوزیو ہوتے تھے، کیونکہ انکلوژن کی باتیں لوگوں کو پسند نہیں آتی، آپ کو پاپولسٹ نہیں بناتی، آپ کو لیڈرشپ کے مواقع نہیں دیتی، آپ کی دکان نہیں چمکواتی۔ دکان چمکانے کے لیے، اپنے آپ کو الگ دکھانے کے لیے، یہ لیڈرشپ کوالٹیز میں کوالٹی آج کل گنی جاتی ہے کہ آپ ایکسکلوژن دکھائیں اپنے آپ کو۔ بہرحال تو یہاں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، یہ سامنے یہ آیت آئی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس پوائنٹ کو بھی میں واضح کر دوں اس وقت۔ اور یہ بہت باخبر طاقتور کے بنائے ہوئے پیمانے ہیں، یہ نشانی ہمیں بتا کے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو اقدار ہے، یہ جو پیمانے ہیں، یہ ایک ایسی ہستی کے بنائے ہوئے ہیں جو بہترین، یعنی آخری حد تک علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور طاقت بھی رکھتا ہے، یعنی علم بھی رکھتا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی پاورز بھی اس کے پاس ہے، اور اس کے نمونے کے طور پہ اس نے یہ چیزیں ہمیں دکھائی ہیں۔ تو ان سب باتوں کو کل ملا کے اگر ہم سم اپ کریں آج کی بات کا، تو پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ قرآن ہمیں اور ہر انسان کو دعوت جو دیتا ہے اور رب کی عظمت کی بات بتاتا ہے، وہ بصیرت سے، یعنی عقل کے حساب سے بتاتا ہے۔ قرآن کی دعوت جو ہے وہ بصیرت پہ بیسڈ ہے، جیسا رسول اللہ نے بھی کہا، مجھے اس آیت کا اثر ریفرنس یاد نہیں آ رہا ہے، کہ میں دعوت دیتا ہوں سب کو بصیرت کی بنیاد پہ، اور وہ بھی جنہوں نے میری اتباع کری۔ تو یہ بات رسول تک ختم نہیں ہو گئی، اگر ہم اپنے آپ کو امت محمدی کہتے ہیں تو ہماری دعوت بھی بصیرت پہ بیسڈ ہو، اور دعوت دینے والا خود بھی جس چیز کا داعی ہے اس پہ عمل کرتا ہو، ورنہ تو پھر یہ بات لاگو ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے، یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے تو مسلم خود بننا ہے، بات وہیں پہ آ جاتی ہے، اور اس مسلم بننے کے لیے قرآن کو پوری طرح سے سمجھنا ہے اور اپنے عمل میں لانا ہے۔ میرے خیال سے طارق صاحب آج یہاں رکتے ہیں۔ اس میں ایک بات ہم جی اعادہ کرنا چاہیں گے۔ جی یہاں پہ فالق الاصباح ہے، اور شمس قمر کی بات کی گئی ہے، اور صبح کی نکلنے کی بات کی گئی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص جو عصری علوم ہیں ان سے واقف نہ ہو اور ان تمام چیزوں کی حقیقت تک پہنچ بھی سکے؟ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ لہذا جو علم کی تقسیم ہمارے یہاں کی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں کیا وہ بھی ایک ایک مسئلہ ہے جو مختلف امتوں کے ساتھ میں، قوموں کے ساتھ میں، مختلف ادوار میں ہوتا رہا ہے۔ انکلوژن ایکسکلوژن، انکلوژن کی باتیں تو خیر بات کم، ایکسکلوژن زیادہ ہوتی ہیں، یہ خاص، یہ خاص، یہ خاص۔ تو ویسے ہی اگر ہم جو علوم کی بہت ساری اور قسمیں ہیں جن کو کائناتی علم کہتے ہیں، اس میں حساب بھی موجود ہے، اور اس میں سائنس کی بہت ساری قسمیں موجود ہیں۔ ان کو پڑھے ہوئے کیا ان چیزوں کی حقیقت تک ہم پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ان چیزوں کا استعمال اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں؟ یا ان کا جو امپیکٹ ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں، ہم وہ ایک تصوراتی توہم والے جو چیزیں ہیں وہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چاند یہاں بیٹھا، سورج وہاں بیٹھا، لیکن جو روزمرہ کا کیلکولیشن ہے، سلیقے کے ساتھ میں ان کو اپنی زندگی میں کس طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں، ان علوم کو سمجھے ہوئے کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اور ہم سب لوگوں کو
اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، آپ نے بہت صحیح بات کہی، اور اس میں دو چیزیں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسا آپ نے کہا کہ یہ اور قوموں کے ساتھ بھی ہوا ہے، بلکہ ہسٹری آف سائنس کا یہ حصہ ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے ویسٹ کے لیے کہ جب وہ چرچ سے آزاد ہوئے اس کے بعد ہی سائنس کا ڈیولپمنٹ شروع ہوا، کیونکہ چرچ کی جو کنسیپٹس تھی کائنات کے تعلق سے، سورج کے تعلق سے، ان کی مخالفت جب سائنسدانوں نے کری تو وہ ہلاک کیے گئے۔ اچھا، یہ ہمارے یہاں بھی ہوا ہے، میں اگر ادھر کہہ رہا ہوں تو ہمارے یہاں بھی ہوا ہے، تو یہ ہر جگہ چلی، لیکن اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ اپنے آپ کو ریلیجس گروپ یا کلرجی کہتے یا سمجھتے تھے یا ڈکلیئر کرتے تھے، انہی کا تصادم اس طرح سے ہوا۔ اب ایک فرق یہاں بنیادی جو دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ وہاں ایسا اس لیے تھا کہ ان کی جو کتابیں تھیں جس میں یقیناً تحریف شدہ تھیں، وہ جس شکل میں موجود تھیں وہ اس چیز کی طرف موٹیویٹ انہیں نہیں کیا کرتی تھی بصورت، یعنی برخلاف اس کے ہم اگر اپنے ہاں دیکھیں تو جیسی ان آیتوں کو ہم دے رہے ہیں، قرآن تو ہر ایک کو جسے کہتے ہیں نا چیخ چیخ کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے علوم کھول دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یعنی علم رکھنے والے، میں نے آیات کھول دی ہیں ہم نے۔ تو قرآن تو دعوت دینے والا ہے، وہاں تو اس وقت کی کرسچینٹی روکتی تھی نیچر ایکسپلوریشن کے لیے، ان کنسیپٹس کو قبول نہیں کرتی تھی، یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے، تو پھر کیچ کہاں پر ہے؟ کیچ یہ ہے کہ قرآن کا میسج درست ہے، لیکن اس کو انٹرپریٹ کر کے اس کو سمجھانے کا جو طریقہ رہا ہے وہ ہمارے یہاں صدیوں سے غلط ہوا ہے، جس میں پچھلے ایک دو سیشن پہلے شاید میں نے بہت تفصیل سے بات بتائی تھی کہ جو علم کی تقسیم دینی دنیا میں ہے وہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے، باطل ہے، اور یہ آیت ثبوت ہے اس بات کا۔ تو ہمارے یہاں فالٹ اس کتاب میں نہیں ہے، اور یہ کتاب ہماری نہیں ہے، پوری انسانیت کی ہے، یعنی پوری انسانیت کو قرآن موٹیویٹ کر رہا ہے کہ تم نیچر کو ایکسپلور کرو، اسے سمجھو، اور پھر اس سے جو بینیفٹس اٹھاؤ اس کو پوری انسانیت کے لیے استعمال کرو۔ تو یہ یقیناً ایک چیز ہے جو ہر دور میں ہوئی ہے، اور یہ کنفلکٹس ہمیشہ بنے ہیں، لیکن ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ احسن طریقے سے جیسا قرآن ہمیں سمجھاتا ہے وقت کے ساتھ چیزیں خود بدلیں گی، اور انشاءاللہ ہم اس مستقبل کی طرف بڑھیں گے جہاں علم کی تقسیم ختم ہوگی، اور ہر طرح کے علم کو، بلکہ ایک صاحب نے مجھ سے ایک بات اور کہی تھی جو میں یہ عرض کر دوں آخر میں، کہ نافع علم کے حصول کی بات کی انہوں نے کہ صاحب نافع علم کا حصول ہمارے لیے حکم ہے۔ تو یہاں میں عرض کروں کہ علم بھی اپنے اندر نہ مضر ہے نہ نافع ہے، یہ استعمال کرنے والے کے اوپر ہے۔ اگر وہ شخصیت نافع شخصیت ہے یعنی مسلم ہے تو اس سے ہر چیز اچھی ہوگی، اور وہ خود مفسد ہے تو اس سے اچھی چیز بھی بری ہو جائے گی۔ تو اصل میں پر سے علم میں کچھ نہیں ہے، علم تو ایک نیوٹرل چیز ہے، استعمال کرنے والی کی شخصیت، سوچ اور مزاج اور ترجیحات اصل چیز ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نافع شخصیات پیدا کریں، مصلحین پیدا کریں، مفسدین پیدا نہ کریں۔ مفسدین پیدا کریں گے تو علم نافع بھی اس کے ہاتھ میں جا کے علم مضر ہو جائے گا، مفسد ہو جائے گا۔ تو یہاں رکتے ہیں طارق صاحب، انشاءاللہ جی بالکل۔ اگلے سیشن میں آگے چلیں گے۔ السلام چلو، علیکم۔ وعلیکم السلام اللہ۔